اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ نبی الکریم۔ میرے قابل صد احترام بزرگان دین، سامعین و حاضرین، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اور ماہ سیام کی ان مبارک ساتوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اپنی گفتگو کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیہ نمبر نمبر 111 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ ابتداءً میں یہ بات عرض کر کے دیتا ہوں کہ آپ کی خدمت تک اور آپ کے حضور حاضر ہونے میں ایک طرف میرے محترم بزرگ تحریک منہاج القرآن کے رہنما جناب الحاج محمد اقبال صاحب نیلسن سے، اور ہمارے شیخ پیر طریقت واقف رموز حقیقت صوفی باسماع اور عالم باعمل جناب الحاج شیخ الحافظ احمد دباغ مدظ اللہ العالی، جن کی نسبت سے یہ مرکز یہاں اللہ کے دین کی ورکنگ میں ہے اور خدمات انجام دے رہا ہے، ان کی شفقت اور محبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج کی جو مختصر گفتگو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ 9 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 111 اور 12 جس کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس مقام پر ایمان کا مطلب بیان کیا گیا، ایمان کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو ایک مسلمان باپ کی شفقت اور زیر سایہ اور ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، یعنی ہمارے والدین مسلمان تھے، یہ ہماری خوش بختی ہے، اور ہمیں ایمان کے لیے کوئی سٹرگل، تگ و دو، محنت، کوشش کرنی نہیں پڑی۔ والدین مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان، لیکن وہ خوش نصیب جو آلت کفر سے ایمان میں آئے، جب ان کے سامنے اسلام پیش ہوا اور ایمان کا پیغام رکھا گیا، اور جب وہ دائرہ ایمان میں آئے تو وہ اس فلسفی کو، اس راز کو اور اس سچائی اور حقیقت کو سمجھ کر دائرہ ایمان میں آئے کہ ایمان کے دائرے میں آنے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے اس سچائی کو بیان فرمایا ایمان کا مطلب ہے کہ جب بندہ دائرہ ایمان میں آتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سودا کرتا ہے، خریدار ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور بیچنے والا وہ اللہ کا بندہ ہے جو دائرہ ایمان میں آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالی خریدار ہے مومن کا، کس حوالے سے کہ جان اور اس جان کے تحت جتنی جانیں ہیں
وہ بندہ مومن کمٹ کرتا ہے کہ دنیا میں مولا وہ تیری ہیں، میری اپنی جان میری نہیں، اور میری جان کے تحت جتنی جانیں ہیں وہ میری نہیں، اور میرے مال جتنے ہیں وہ میرے نہیں، جانیں بھی ساری تیری اور مال بھی سارے تیرے۔ اور اس کے بدل میں جب اللہ رب العزت سودا فرماتا ہے تو پھر اس کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے کہ بندے دنیا میں اپنی جانیں میرے نام کر، اپنے اموال میرے نام کر، اور پھر اس کے بدل میں تجھے ملے گا کیا؟ فرمایا میری جنت کی نعمت تیرا مقدر ہوگا۔ وہ ایک ترازو ہے، جیسے ہم چونکہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے عام سی فلسفی کو لیا کہ خرید و فروخت جو یہ ہماری شعور کی آنکھ کھلتی ہے، خرید و فروخت ہمارا واسطہ پڑ جاتا، اور اس میں ہوتا یہ ہے ایک طرف سے ایک چیز دی جاتی ہے اور دوسری طرف سے ایک چیز لی جاتی، بدل ہوتا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک طرف سے ایک چیز کی طلب تو ہو کہ یہ چیز مجھے ملے لیکن مجھے اس کے بدل میں کچھ دینا نہ پڑے۔ ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا میں امیدوار ہیں کس بات کے کہ مولا جب ہم یہ دنیا کی فانی زندگی گزار کر تیرے پاس آئیں تو تیری جنت کی نعمت ہمارا استقبال کرے، ہماری ملکیت ہو، ہم وارث ہوں جنت کے۔ تو فرمایا پھر اے بندہ اے مومن دنیا میں اس طرح رہ کہ اپنی جان کو اپنی جان نہ سمجھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول اور دین کی امانت سمجھنا، اپنے اموال کو اپنے اموال نہ سمجھنا، اس کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھنا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں تو انویسٹ کر کے اس محاذ پر قربان کر کے آ گیا تو پھر میرا تو اسے وعدہ کہ میری جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہوں گے، سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ اور ترجمہ ذرا سماعت فرما لیں، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، اس چیز کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت کی نعمت ہے، جنت کی نعمت ہے۔ اب اسی پر اگر ہم ڈسیزن لے لیں آپس میں من میں جان کے وی آر مسلمز، وی آر بلیورز، بٹ ایٹ وٹ پلیس وی اسٹینڈ ان دس ٹائم؟ آیا جان اور مال اپنی ملکیت سمجھتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول اور دین کی امانت سمجھتے ہیں؟ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے، بہت ایزی۔ اور اگر ہماری سوچ کا لیول ایک کافر کی سوچ رہی کہ مال بھی اپنے، جانیں بھی اپنی، اور قبضہ بھی اپنا، اپنی تصرفات اور اپنی انجوائمنٹ کے لیے اس کو استعمال کریں، اور پھر نظر رکھیں کہ کل کو جنت ملے گی، تو یہ یہاں ہم کسی کے ساتھ اس طرح سودا نہیں کرتے۔ کوئی چیز پکڑیں شاپ سے اور بدل نہ دیں اور چیز کو پکڑ کے نکلنے کی کوشش کریں، جو برتاؤ آپ کے ساتھ ہوگا آپ خود اس کو انڈرسٹینڈ اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا جنہوں نے سودا کر لیا ہے ان کی آگے خوبیاں بیان فرمائیں کہ وہ دنیا میں کیسے نظر آئیں گے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ، ان کی صفات، ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی دنیا میں رہتے ہوئے، کیا کیا چیزیں، وہ کیا کیا کام، کیا کیا ڈیڈز وہ پرفارم کریں گے دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں گے، سٹرگل کریں گے اور فائٹ کریں گے، لڑیں گے۔ اور پھر دونوں صورتیں جو مخالف اس کو ختم کریں گے، اور صرف ختم نہیں بلکہ اپنی جان بھی دینے کا وقت آئے تو سیدنا امام حسین عالی مقام کی خاطر اور آپ کی سنت پر سچائی کی خاطر اپنا سر بھی تن سے جدا کروا دیں گے۔ یہ سچائی بیان فرمائی، فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ وعدہ ہم نے جو اے میرے حبیب کے غلاموں تم سے کیا ہے، یہ وعدہ ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کیا تھا
انجیل میں قوم نصارہ کے ساتھ بھی کیا تھا اور اب قرآن میں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ. فرمایا کائنات پھر کے دیکھ لو, اللہ رب العزت سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والی ذات کسی کو بھی نہیں پاؤ گے. یہ میں نے پیچھے ایک میرا فرانس کا وزٹ تھا, وہاں پر میں نے بچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے جنت کی نعمتیں بیان کی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چاہیں گے, جس چکر میں ہم دنیا میں ہیں, جو چاہیں ملے دنیا میں وہ ہو جائے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ دنیا میں نہیں ہے. یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے, جس کے لیے ہم پریشان ہوئے پھرتے ہیں, یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش. دنیا میں اللہ رب العزت کا وعدہ نہیں کہ میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا, لیکن ہاں یہ وعدہ اس نے جنت میں فرمایا, میں جو خیال آئے گا بس خیال آنے کی دیر ہوگی, ہم اس خیال کو پورا فرما دیں گے. جو چاہیں گے ما یشتہون ما نکرا, جو چاہیں گے جنت میں ملے گا. اس پر جب میں نے گنا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو وہ کہتے ہیں سر کہیں ایسا تو نہیں ہے جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ہم سارا کچھ لگائیں اور کل کو پھر ایسا ہو ہی نہ. پریشان ہو گئے نا, میں جو چاہے, گھر میں امی ابو ہیں تو جو چاہتے ہیں وہ ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی, کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. تو پھر ایسا نہ ہو کہیں کہ وہاں پر جائیں اور پھر خواہش یہ سارا کوئی پلان بنا کے جائیں یہاں سے اور آگے پورا نہ ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے آپ ابھی بچے ہو, ہم یہاں بیٹھے ہیں گفتگو شنید کر رہے ہیں, ہمارے بیٹھنے پر کوئی شک نہیں, ہم بیٹھے ہوئے, میں بھی آپ کے سامنے تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے, کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے عرض کی کہ ہمارے یہاں بیٹھنے پر شک ہو سکتا, اتنی سچائی نیکڈ سچائی ہونے کے باوجود, لیکن اللہ رب العزت کے اس وعدہ پر کوئی شک نہیں ہو سکتا. اور اس میں تفضیل کا سیگا, فرمایا کائنات پھر کے دیکھ, اوفا افعالوں کے وزن پر کائنات میں پھر کے دیکھ لو. فرمایا اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی کو وعدہ پورا کرنے والا تم نہیں پاؤ گے. سب سے بڑھ کر ذات وعدہ ایفا کرنے والی رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے. اس کے بعد فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. فرمایا کہ ایمان والو, یہ جو تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کر لیا اس پر خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ کہ یہ سودا تم نے جو کیا ہے اس جیسا اور کوئی سودا منفعت والا نہیں ہے, نفع والا. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. گویا اس حصے میں آیا مبارکہ میں ایک خوبی کہ قتال فی سبیل اللہ, یہ خوبی آئی. اس کے بعد فرمایا التائبون, وہ تائب بن کے رہتی, العابدون, وہ عبادت گزار بن کے رہتی ہیں دنیا میں, الحامدون, وہ حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں, الساہحون, وہ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں, الراکعون, وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں, الساجدون, وہ سجدہ ریزیاں کرنے والے ہوتے ہیں, الآمرون بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں, والناہون عن المنکر, اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں, والحافظون لحدود اللہ, وہ جہاں رہتے ہیں اللہ کی حدوں کے محافظ بن کے رہتے ہیں. وبشر المومنین, فرمایا میرے حبیب ایسے مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. بتائیں یہ مشکل کام ہے جی. 10 خوبیاں بیان کی گئی, کتنی؟ 10 کوالٹیز اہل ایمان کی. نمبر 1 راہ حق میں قتال جہاد. نمبر 2 پھر آگے ایک آیت مبارکہ میں ساری بیان فرما دی, التائبون, العابدون, الحامدون, الساہحون, الراکعون, الساجدون, الآمرون بالمعروف, والناہون عن المنکر, والحافظون لحدود اللہ. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو نیک کب کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن نیکی کرتا ہے کہ نور کا دبا اس کے دل پہ لگ جاتا, وہ اگلی نیکی کرتا ہے پھر نور کا دبا اس کے دل پہ لگ جاتا, نیکی پر نیکی کرتا, اس کا دل بھکا نور بنتا چلا جاتا, یہاں تک کہ وہ نیکی کی پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے, راستے پہ چڑھ جاتا. لوگ نیکی کی کثرت کی وجہ سے اس کو نیکوکار کہتے ہیں, اور نیکی کے راستے پہ چڑھ کر وہ نیکی کا راستہ سیدھا اس کو جنت میں لے جاتا ہے. ایک شخص برائی کرتا, سیاہ دبا اس کے دل پہ لگ جاتا, اگلی برائی کرتا, پھر اگلا سیاہ دبا لگ جاتا, وہ برائی پر برائی کرتا, اس کا دل سیاہ سے سیاہ تار ہوتا چلا جاتا, وہ برائی کی پٹڑی پہ راستے پہ چڑھ جاتا. لوگ اس کو برا کہتے ہیں,
اور برائی کے راستے پر چڑھ کر وہ سیدھا دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ ہدیناہ نجدین، انسان کو ہم نے دونوں راستے بتا دیے، یہ نیکی کا، یہ برائی کا، یہ جنت کا راستہ اور وہ دوزخ کا راستہ۔ یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کدھر جانا۔ لیکن اس مقام پر فرمایا 10 صفتیں پیدا کر لو، 10 صفتیں پیدا کر لو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تم دنیا سے آؤ گے تو میں تمہاری قبر کو ہی جنت بنا دوں گا۔ میدان حشر تک انتظار اہل ایمان کو نہیں کروایا جائے گا کہ قیامت برپا ہو جنت ملے۔ فرمایا ادھر دنیا سے روانگی ہوگی، بندہ اے مومن قبر میں آئے گا، ادھر قبر میں داخلہ ہوگا، ادھر سے جنت کے دروازے اس کے اوپر کھول دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین آپ اٹھا کے دیکھیں، بدر بلاؤ مثلا یہاں سے ومالی اور پھر پارا آگے۔ ایک حبیب نجار نے راہ حق میں جان دی، حبیب نجار نے 3 انبیاء کی حمایت میں ایمان کا اعلان کیا، دشمن نے پکڑ کے مارنا شروع کیا، ادھر ہی جان سے گزر گئے۔ جنازہ اٹھا، قبر میں رکھا گیا، ادھر قبر میں داخلہ ہو رہا، ادھر سے اللہ تعالی رحمت کے ملائکہ کو بھیجا اور اس کو کہا گیا کی لدخل الجنہ، یہ نصیحتی، اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے سامنے جنت کے دروازے کھلیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کس طرح ممکن ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جب جنت میں دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی نہریں، اللہ کے کرم اور فضل، اکرام و انعام کی بارشیں دیکھیں، جو چاہتا ملتا، تو اس کو اپنی قوم یاد آئی۔ قولا، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی۔ کیا جان لیتی؟ بما غفر لی ربی، کہ میرے رب کریم نے مجھے میری ساری خطائیں معاف فرما دیں، وجعلنی من المکرمین، مجھے اپنے عزت والے لوگوں میں شامل فرما دیا۔ تو گویا بندہ تیاری کر کے جائے تو قبر ہی جنت بنتی ہے۔ اور اس میں ایک اور 88 اسی یعنی آیا سورہ مبارکہ کی 88 نمبر آیا مبارکہ کو لے لیتے ہیں، 87 فرمایا کہ لیکن رسول والذین آمنوا معہ، لیکن اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، واولئک هم الخیرات، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے اندر نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا میں ہزاروں کامیابیاں بندے کو ملی ہوں گی، لیکن جب جنت میں داخلے کا اعلان ہوگا تو بندہ خود پکار کے کہے گا مولا اتنی بڑی کامیابی مجھے پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوئی، خود اعلان کرے گا۔ تو اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ یہ سودا کیا، اور وہ کتنی کریم ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے، جب چاہے جان لے، جب چاہے مال لے۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے، جان جانے میں ذرا لمحہ بھی نہیں لگا، مال ڈاؤن فال، چڑھے اتر گئے، آنکھوں کے سامنے دیکھا، جب چاہے مال لے، جب چاہے جان لے، لیکن کتنا بڑا کرم ہے۔ اور پھر یہ اہل ایمان کی شان ہے، فرمایا کہ یہ سودا ہم صرف اہل ایمان سے کر رہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ مومن کے مال کی یہ شان ہے کہ اس کا خریدار خود رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے۔ مومن کی جان ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اس کا خریدار خود رب ذوالجلال ہے۔ اور کتنا بڑا کریم ہے، جان بھی اس نے دی، مال بھی سارے اس نے دیے، دے کے فرمایا مومن اب میرے ساتھ سودا کر۔ جی کوئی دنیا میں ایسا محسن مہربان دیکھا ہے کہ جو ایک چیز دے اور کہ یہ واپس مجھے دو، اس سے بڑی چیز لے لو؟ جان بھی اس نے دی، مال بھی اس نے دیا، اور دے کر فرمایا اب جنت آپ کے سامنے ہے، یہ جان اور مال مجھے دے اور میری جنت کی نعمت مجھ سے لے لے۔ اور یہ سودا کیوں کیا؟ اس لیے کہ سنت یہ قائم کی، اگر وہ چاہتا تو اپنے دین کے لیے ہم سے اپنے دین کو بے نیاز کر دیتا، اسے خبر تھی۔ اور جو ضابطہ بنایا، کرائیٹیریا بنایا، وہ یہ تھا کہ قیامت تک، بلکہ اب تو میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، قرآن اترا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی جانوں کی بھی ضرورت ہوگی، ان کے اموال کی بھی ضرورت ہوگی۔ جب میرے مصطفیٰ دین کی خاطر آواز دیں مومنوں تمہاری جانوں کی ضرورت ہے،
تمہارے اموال کی ضرورت ہے، تو بندہ مومن انسان تو ہے، انسان سوچتا ہے جان جائے مال جائے ملے گا کیا، تو گویا ایمان کے ساتھ ہی سودا کیا۔ میں ایمان کا مطلب ہی سودا ہے کہ جانے اور مال جنت کے بدلے میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے، تاکہ جب حق کی ندا آئے جان دے مال دے تو بندہ سوچنے پہ نہ لگ جائے کہ اب میں کیا کروں۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک قیمتی چیز کو لیتے ہیں، اس کے بدل میں پھر پیسے دیتے ہیں، اگر بدل اچھا ہو تو دینے میں پریشانی کوئی نہیں۔ اصول یہ اللہ رب العزت نے جنت کی نعمت رکھی کس لیے؟ تاکہ کوئی سوچے ملے گا کیا، تو جنت پہ نظر رکھیں، جان بھی قربان کریں اور مال بھی قربان کریں۔ اور یہ بات اکثر میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے دین کو ہماری جانوں کی قربانی اور مال سے بے نیاز کر دیتا۔ کتنی مخلوقات ہیں جس نے اس نے ان چیزوں سے بے نیاز کیا۔ ملائکہ، کسی خوراک کی ضرورت نہیں، ملائکہ کو مزدوری کرنی جس طرح ہم جاب کرتے ہیں ان کو کرنے کی ضرورت، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، یا کرامن کاتبین ہے یہ دائیں بائیں بیٹھے ان کی یہی ڈیوٹی، ایسا ہی ہے ساری زندگی یہی ڈیوٹی، ان کو کہیں جا کے ان کا آف ٹائم کوئی نہیں، بریک ٹائم کوئی نہیں، کوئی کھانے پینے کسی کنٹین اور کسی میس پہ جانا، خوراک لینے کے لیے کوئی تگو دو کرنی، اس طرح درخت ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اسٹرگل سے بے نیاز کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو دین کو بھی ہم سے بے نیاز کر دیتا، لیکن اس نے ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی۔ اور اسی لیے حضور علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کرام کو اور خود بھی جان اور مال قربان کرتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے اور دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ صحابہ کرام اور بعد میں یہ سنت آج تک جاری، اہل دین اللہ کے دین کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر اہل ایمان اپنی جانوں اور مال کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ میری عادت تو نہیں ہے، اب یہ چونکہ ایک اسائنمنٹ میرے اوپر ہے، محترم حضرت صاحب کی اساتذہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ گجرات میں ضلع سٹی گجرات میں اللہ اور اس کے رسول نے کرم فرمایا کہ اس وقت تقریباً پلے سے ایم اے تک گرلز کے لیے اور پلے سے میٹرک تک بوائز کے لیے حفظ کی کلاسز ہیں، شریعہ کی کلاسز ہیں، قرات اکیڈمی تقریباً 700 کے قریب بوائز اینڈ گرلز ایجوکیشن لے رہے ہیں، 250 افراد بوائز اینڈ گرلز ہاسٹل میں، لیکن یہ سارا نیٹ ورک تو بڑی کامیابی سے الحمدللہ چل رہا ہے، اور اس عرصے میں تقریباً 13 بیٹیاں ادھر یو کے میں صرف پہنچی ہیں اس مرکز سے پڑھ کے، بقیہ تو پوری دنیا میں فرانس، انگلینڈ، ناروے اور کینیڈا، امریکہ تک۔ لیکن اس سلسلے میں ابھی ہم ایک قرآن کمپلیکس اور جامعہ مسجد بنا رہے ہیں تقریباً 2.5 کنال ایریے میں، 3 فلور ہم نے ڈالا ہے اور اس کی ابھی فنشنگ اور یہ بقیہ جو اس کو ہے سٹرگل ہمارے سامنے، تقریباً 2 کروڑ روپیہ نیئر اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور ابھی اس سلسلے میں آگے اس کی پرفیکشن کی طرف ساری سٹرگل ہے۔ اور یہ میرا وزٹ بھی اللہ اور اس کے رسول کی امانت اسی حوالے سے ہے، اگرچہ وہاں کی ایکٹیویٹی اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے نکلنے کے لیے کوئی لمحہ نہیں، لیکن دین کے لیے اور جب اس لیے ضرورت تو پھر نکلنا پڑتا ہے، تو اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کتنا اس میں ساتھ دیتے ہیں، بس انہی الفاظ پر کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے اور اس دنیا میں جو سودا کیا ہے ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات پر کہ ٹھیک ہے عبادت و بندگی، ذکر، فکر، قیام، رکوع اور سجدے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کو بڑا قرب عطا کرتے ہیں، لیکن جو ہسٹری بتاتی ہے اور قرآن و سنت سے جو خبر ملتی کہ یہ عبادتیں اپنی جگہ پر، لیکن جان اور مال کی قربانی جو قرب عطا کرتی ہے، یہ عبادت و بندگی اس سفر کو اتنا شارٹ کٹ نہیں دیتی، اتنا شارٹ نہیں کرتی جتنی جان اور مال کی قربانی اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتی۔ اور اس کی مثال کشتہ عشق مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، غزوۃ الاسرا ہے، غزوہ تبوک کی بات ہے، اور آپ نے گھر کا سارا سامان اٹھا کے بارگاہ رسالت میں لے آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے آئے، سارا کچھ بتا رہا تھا کہ جو گھر میں چیزیں ہوتی ساری سامنے پڑیں، اور تن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دی، سطر ڈانپنے کے لیے ٹاٹ اور بوریے سے سطر ڈانپا ہوا، اور یہ ببول کا درخت کانٹے سے اس کو آگے سے سیا ہوا،
اور مکی سردار ہیں، ٹاپ کی سوشل شخصیت ہیں، لیکن راہ وفا میں عالم کیا ہے کہ ٹاٹ اور بوریے کا لباس اور سارا سامان اٹھا کر آقا کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام دیکھ رہے اپنے ابو بکر کو، اپنے غلام کو، مال کو بھی دیکھ رہے، پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ سامان تو بتا رہا تھا، لیکن آقا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر کا جواب اس کیفیت میں کیا ہوتا۔ تو یہ عاشقزار آگے سے گویا ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سارا سامان اٹھا کے آپ کی بارگاہ اقدس میں لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اور یہی وہ گھڑی ہے کہ امام سلمی کی روایت کے مطابق جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھئے کہ رب پوچھ رہا ہے، اکوائر آفٹر کا رہا پوچھ رہا، رب ذوالجلال کی ذات پاک پوچھ رہی کہ اے میرے حبیب ابو بکر سے پوچھو کہ اس حال میں یہ جو کیفیت بنا رکھی ہے اپنے رب پہ بھی راضی ہے یا نہیں۔ کہاں اس کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام سٹرگل، اور کہاں وہ پوچھے کہ یہ میرا بندہ بھی اس حال میں میرے اوپر راضی ہے یا نہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کی یہ شان دیکھی، مسکرائے، فرمایا اے ابو بکر رب پوچھ رہا ہے اس حال میں اپنے رب پہ بھی راضی ہو یا نہیں۔ تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی، اور حضور علیہ السلام جس منبر مبارک پر تشریف فرما اس کا چکر لگایا اور سامنے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ابو بکر کا مال ہے، ابو بکر کی تو جان بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو، آج سارے ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے وہی لباس تم بھی سارے پہن لو، وہی لباس پہن لو۔ بس یہ مختصر سی گفتگو کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہمیں اپنے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سودا ہم نے کیا ہے اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جان لٹ جائے، مال لٹ جائے، اور اس فانی دنیا میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں اور اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، تو اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأصفياء، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آپ تھوڑی دیر جمعے کے بعد تشریف فرما ہوتے ہیں یہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالتوں میں، مختلف مشکلات میں اور مختلف قسم کے جو احوال انسانوں کو، عام انسانوں کو بھی پیش آتے ہیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا اسوہ مبارکہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل، عادات، بیٹھنے اٹھنے کی مبارک نورانی عادات، کھانے پینے اور لوگوں سے معاملات میں، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ہی اسی لیے لائے۔ اور دوسری جو نعت آپ نے سنی اس میں دیکھیں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العہود المحمدیہ لواقح الانوار العہود المحمدیہ میں یہ لکھا ہے کہ جو بندہ دعا میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، تو وہ فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کچھ فرشتے مقرر ہیں، جس طرح درود شریف پہنچانے پر کچھ فرشتے مقرر ہیں، وہ دعا، وہ ریکویسٹ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے کہ فلاں بندے نے آپ کے وسیلے سے یہ دعا کی ہے، اور اس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے ہیں۔ یہ شاید یہ انہوں نے راز یہ یعنی انکشاف فرمایا، کیونکہ وہ خود بھی بہت بڑے ولی ہیں امام شارانی رحمہ اللہ۔ یا آپ کسی ولی کے وسیلے سے دعا کریں تو ملائکہ اس کو مطلب فلاں بندے نے آپ کو ثواب بھیجا ہے اور آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، تو وہ دعا کرتے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں
تو وہ بندے کا اسی کو کہتے ہیں وسیلہ، اسی کو پھر جو ہے یعنی شفاعت پھر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنا قبول فرماتا ہے، سوائے اس کے کہ بندہ بالکل ہی بدبخت، کوئی گستاخ یا مشرک یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی دعا کریں تو وہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ کی اپنی مرضی سے اللہ چاہے، لیکن قبولیت کا وہ بڑھ جاتا ہے طریقہ یا مرتبہ جب بندہ اللہ کے ناموں کے وسیلہ سے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے وسیلہ سے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جب وہ کرتا ہے تو ملائکہ آپ علیہ السلام پر درود بھی اور یہ بھی چاہتے ہیں بھی فلاں بندے نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، پھر آپ علیہ السلام براہ راست دعا کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی، اسلام کا جواب بھی اس بندے کو دیتے ہیں۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور اللہ جی کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عطا فرمانے والا ہر چیز، عزت، مرتبہ، مقامات، اور اللہ پاک پھر تقسیم کرتے ہیں اپنے جو بھی اللہ پاک نے نظام بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر ملائکہ کا نظام بنایا، مثلا رزق جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور جو ہے یہ پھر ایک نظام ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ بھئی میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اللہ کی عطاؤں کا، وہ نزول جو ہے وہ آپ علیہ السلام پر ہوتا ہے، بلکہ جو ہے اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے اس دنیا میں تشریف لا کے اسوہ حسنہ چھوڑا مختلف معاملات میں۔ اب ایک آج جس کو تھوڑا بہت بیان کرنا ہے، پہلے تو میں اپنے لیے بیان کرتا ہوں، پھر یعنی آپ کے لیے، کہ کوئی بندہ لڑائی جھگڑا کرے، کوئی زیادتی کرتا ہے گھر میں یا باہر یا دوستوں یاروں میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے رد عمل کا؟ بس یہ تو ہر انسان کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، مطلب دوست یار کبھی زیادتی ہو گئی، لوگوں نے کر دی، پڑوسی نے کر دی، میاں نے کر دی، بیوی نے کر دی، رشتہ داروں نے کر دی، یا لوگ ہی خواہ کر رہے ہیں، تو اب آپ علیہ السلام کا کیا طریقہ جو ان کو فالو کرنا چاہتا ہے؟ آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ اماں عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے ہاتھ مبارک سے نہ کسی انسان کو، نہ کسی خادم کو، یعنی جو نوکر بھی ہے آپ علیہ السلام کا، اور نہ جانور کو مارا ہے، سوائے کہ جہاد میں، سوائے کہ جہاد میں، یعنی جب قتال ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کے حکم کے تحت، تو اس وقت تو پھر جنگ ہے، اللہ اس وقت وہی ثواب ہے کہ جنگ کرنا اور جو ہے اس کا جو ہے کرنا۔ لیکن عام طریقہ حضور علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ کیا تھا؟ تو وہ اماں عائشہ نے فرمایا، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ذاتی زیادتی پر کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ دوسروں کے لیے، دوسروں کے حق کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یا اور جو ہے صحابہ ہیں ان کے لیے تو آپ علیہ السلام نے بدلہ بھی لیا اور کھڑے بھی ہوئے ان کے ساتھ، لیکن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر کسی نے آپ علیہ السلام سے زیادتی کی تو آپ علیہ السلام نے بدلہ کبھی پوری زندگی بدلہ نہیں لیا ان سے، نہ ان کو کچھ کہا، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لعنتی شخص نے یہودیوں میں سے جادو کر دیا، اور بعد میں پھر ملائکہ اترے، ملائکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یہ آپ پر ہوا ہے، فلاں جگہ پہ کنویں میں جادو ہے، اور اس آپ کے بال استعمال کر کے فلاں بندہ ہے لبید بن عاصم، اس طرح کا کوئی نام تھا اس کا یہودی، وہ اور اس کی بیٹیوں نے یہ کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہاں گئے، وہ بیچ میں سے وہ بال بھی نکالے، کنگھی بھی نکالی، پھر سورۃ فلق اور ناس اتری، وہ پڑھی گئی تو وہ ختم ہو گیا اثر۔ اب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سبق سکھانا چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے کہ آپ کے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی، آپ کی جان لینے کی کوشش کی، اور اتنا خطرناک۔ امام بن ابراہیم نخعی یا کسی نے فرمایا کہ یہ سخت ترین جادو تھا جو آپ علیہ السلام پر کیا، سب سے سخت ترین جادو کی قسم تھی کہ جو آپ علیہ السلام پر جس کے اثر انداز کیا۔ تو جب حضور علیہ السلام کو یہ
بتایا گیا کہ آپ فلاں سے آپ بدلہ لیتے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، میں شر کو پھیلانا نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے، ذاتی کی وجہ سے کوئی معاملہ جو ہے وہ بکھرے، تو میں نے اس کو جو ہے، وہ بعد میں بھی وہ کتابوں میں آیا ہے کہ وہ شخص ملا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد میں بھی آتا کبھی کبھی مدینہ میں، لیکن آپ علیہ السلام نے منہ بھی دیکھ کے، جیسے ہوتا ہے نا بنانا، تو نے مجھے پتہ ہے میں کوئی کہتا کچھ نہیں، لیکن منہ بھی فرمایا اس سے نہیں بنایا ایسے بھئی ناراضگی کا اظہار، بلکہ آپ نے چاہتے تو اس کو مدینہ سے نکلوا سکتے، چاہتے تو اس کو قتل کرا سکتے، جادوگر کی سزا ہی قتل ہے اسلام میں، یاد رکھے جادوگر کی سزا فقہاء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ قتل ہے، گردن اتاری جاتی ہے اس کی، کیونکہ اس سے وہ بہت بڑے فتنے کرتا ہے، لوگوں میں جدائیاں ڈالتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں۔ بہرحال یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا بھئی ذاتی معاملات میں تو معاف کرنا، لیکن جو ہے دوسروں کے معاملات میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے جو ہے کھڑے ہوئے، صحابہ کے بارے میں، دین کے بارے میں یہ ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ جھگڑ پڑتا ہے آپ سے، مطلب زیادتی کرتا ہے، جھگڑ پڑتا ہے، تو آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ خاموشی اختیار کرنا اور وہاں سے تشریف لے جانا، خاموشی اختیار کرنا اور وہاں سے تشریف لے جانا۔ کبھی آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے، جس طرح کوئی اگر بد کلامی کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کی، بلکہ خاموشی اختیار کی، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے دعا دی۔ مارنا اور وائلنس کرنا اور گالی دینا اور یہ چیزیں، الزام تراشی، یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ قطعاً نہیں تھا۔ اب یہاں تک بھی بات آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہماری مائیں تھیں، تو بیوی کی حیثیت سے، خامد کی حیثیت سے کبھی وہ تھوڑے بہت باتیں فرماتی یا کوئی ڈیمانڈ کرتی، بھی ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی وہ چاہیے جس طرح دوسری عورتوں کے پاس ہے، تو انہوں نے جب اس طرح کا مطالبہ کیا جو آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام تنگ ہوئے، تو نہ ان کو جھڑکا، نہ ان کو مارا کہ تم جو ہے مجھے دین کا کام نہیں کرنے دیتی اور یہ ڈیمانڈ کرتی ہو، ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ تو اس سچویشن میں سے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے کسی کا یا کوئی، تو کیا طریقہ ہے آپ علیہ السلام، اس میں کیا اگزامپل ملتی ہے ہمیں؟ اس میں اگزامپل یہ نہیں ملتی کہ اس کو مارنا کوٹنا، اس میں اگزامپل یہ نہیں ملتی کہ اس کو گالی دینا، اس کو ذلیل کرنا، یہ مثال نہیں ہے۔ مثال یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کو چھوڑ کر آپ بالکل علیحدہ ہو گئے، جا کے ایک علیحدہ جگہ میں آپ علیہ السلام رہنا چاہتے۔ صحابہ بھی پریشان، ازواج مطہرات بھی پریشان ہوئی جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، تو کہ بھئی انہوں نے چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے یا کیا ہوا، یا طلاق دے دی ہے یا کیا ہوا، یہ کسی کو، سب پریشان تھے کہ شاید انہوں نے طلاق دے دی ہے۔ اب حضرت عمر کی بیٹی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تک بیٹی، وہ بھی پریشان کہ اگر تو ایسا انہوں نے کیا ہے تو نبی اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تنگ کیا ہے تو بہت بڑی بدبختی ہے، وہ بھی پریشان۔ تو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، مہینہ پورا گزر گیا، تو آپ علیہ السلام علیحدہ ہو گئے۔ تو آپ کو بتا رہا ہوں یہاں بھی ایسے معاملات ہو جائیں، کسی بھائی کے ساتھ ہو جائے، رشتہ دار کے ساتھ ہو جائے، اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائے، خاموش ہو جائیں اور اپنے راہ جو ہے وہ الگ کر لیں۔ اگر خامند کا بیوی کے ساتھ بیوی کا گزارا نہیں، وہ اس کے لیے بھی اسوہ یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائے۔ خامند کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اس کی بیوی یا بیویاں نہیں سن رہی بات اس کی اور زیادتی کرتی ہیں خامخواہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو طریقہ ملتا ہے وہ یہ کہ بجائے مارنے کے، جھگڑنے کے، یہ نہیں آپ علیہ السلام نے کیا، خود علیحدہ ہو گئے اور تقریباً 28 دن رہے۔ پھر اللہ پاک نے آیت اتاری، یا ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتاری، اور اللہ نے ازواج مطہرات کو بھی خطاب فرمایا کہ بھئی اے نبی کی بیویو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ رہیں گے، تم رہ سکتی ہو، اور اگر تم دنیا کی زینت اور دنیا کی جو مطالبے کر رہی تھی اس پر ہو اور اللہ رسول اور آخرت کی طرف تمہاری رجحان نہیں، تو پھر جو ہے
میرا نبی تم سے علیحدہ ہی رہے گا اور ان کو اور عورتیں مل جائیں گی جو تم سے بھی بہتر ہوں گی. یہ مفہوم ان آیتوں کا. تو وہ جب اتاری گئیں تو ازواج مطہرات تو وہ تو بیوی ہونے کی حیثیت سے بات ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن جب ان کو یہ آپشن دیا بھی ایک طرف اللہ رسول آخرت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف دنیا کی زینت اور دنیا میں عیش و عشرت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے آخرت کو، اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہیں، آخرت کو اختیار کرتی ہے. تو آپ علیہ السلام واپس تشریف لیے. تو آج جو لیسن آپ نے لرن کیا ہے اسوہ نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ یہ کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے کسی بندے سے، رشتہ دار سے، ذاتی طور پر کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کو بتا دیا، آپ علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، ذاتی معاف کیا، دوسروں کے لیے آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، صحابہ کے لیے. اور اگر ہو ہی جائے ایسا معاملہ تو بجائے مار کٹائی کرنے کے شیطانی طریقہ ہے اور گالی دینے کے، بس چپ کر کے آپ علیحدہ ہو جائیں. یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر بہتری ہوئی تو وہ بندہ آپ کے پاس آ کے معافی مانگ لے یا کوئی اس طرح، یا نہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی راہ جدا. تو حضور علیہ السلام صرف آسان چیزیں سکھانے کے لیے ہم تشریف نہیں لائے، کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، یا یہ چیزیں جو ایزی، جس میں جو مشکل ترین حالات آتے ہیں بندوں کو، قوموں کو، اس میں بھی آپ علیہ السلام کا اسوہ مبارک ہے. اور ایک تو یہ ہو گیا لیسن. دوسرا لیسن یہ کہ اگلے دن میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اگر آپ پر کوئی الزام لگا دیتا ہے غلط، اب آپ کیا کریں؟ آپ کو تو الزام لگ گیا، آپ کو پریشانی ہو، جھوٹا الزام ہے کیا؟ وہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ پر، اما عائشہ پر جب منافقین نے بہتان لگایا تو اللہ کی طرف رجوع کیا آپ علیہ السلام نے، یعنی صبر کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر اللہ کسی طریقے سے وہ آپ کو بری کرے گا، مہینے بعد کرے، 6 مہینے بعد کرے، 5 سال بعد کرے. حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تو کتنے سال بعد آپ کا جو ہے اللہ جو ہے معاملہ جو ہے لوگوں میں کلیئر ہوا. لیکن جو ہے اللہ کے ہاں تو بندہ صاف ہوتا ہے. تو الزام لگ جائے، کیونکہ الزام کی وجہ سے جھگڑے بنتے ہیں، الزام تراشی ہو جائے، طریقہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کو میں معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ صلاۃ الحاجت پڑھیں، دعائیں کریں، اور ظاہری بھی جو کوشش جائز طریقے سے کر سکتے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی وہ کریں. اور اپنا یہ طریقہ ہے. اور دوسرا لڑائی جھگڑا ہو جائے کسی سے کر رہا ہے کوئی، اس سے بالکل کوئی بدلہ نہ لیں، ذاتی معاملہ ہے اس کو بس علیحدگی کر لیں. میاں بیوی کا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو طریقہ نبی سے جو سکھایا نہیں گزارا ہو رہا، سبق سکھانا ہے. اس کے کئی پہلے بھی درجے ہیں، بولنا نہ، ہم کلامی نہ کرنا، بستر علیحدہ کرنا، تھوڑا بہت تنبیہ. لیکن آخری یہ ہے کہ نہیں، تو بجائے اس کو گھر سے نکالنے کے، آپ علیہ السلام کا جو طریقہ، آپ نے اپنی بیویوں کو نہیں گھر سے نکالا، بھئی یہ میری بات نہیں سن رہی، ان کو گھر سے نکالنے سے خود علیحدگی اختیار کر لینا. پھر اس میں اگر بہتری خیر ہے جو، تو اللہ پاک جو ہے وہ بندے کی رہنمائی کرے گا، نہیں تو وہ آخرت کو کم از کم وہ بندہ نقصان نہیں پہنچا رہا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اسوہ مبارکہ آپ کو سکھلائے جو مشکل حالات میں کام آتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو بندے کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی. ایک جمعے کی فضیلت کی حدیث سن لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کنز العمال میں یہ حدیث ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت اور دنوں کی 1000 رکعت سے افضل ہے. جمعہ کی 2 رکعت نفل جو ہے، جو بندہ اس دن نفل پڑھ لے دن میں، اور رکعت یعنی دنوں میں 1000 رکعت کے برابر ہے. جمعہ کی 1 تسبیح اور دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے. یعنی جمعہ میں 1 تسبیح، ایک ذکر کرنا، مطلب آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دوسرے دن ایسے جیسے آپ نے 1000 دفعہ پڑھ لیا ہے ایک دفعہ. اور اسی لیے بعض لوگ بزرگوں کا یہ عمل آ رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن نماز تسبیح بھی جمعہ کے دن ظہر کے بعد یا اس عصر کے دن میں پڑھتے ہیں کہ بھئی وہ اس دن پڑھنا، اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے 2 رکعت کا بھی. اس لیے اس میں نوافل اور جو ہے تسبیحات اور قرآن مجید کی تلاوت، اور جیسے میں نے عرض کی تھی پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الکہف کی فضیلت، سورۃ کہف کی فضیلت کے ایک نور اس کو ایسا مل جاتا ہے جو آسمانوں تک جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا وہ نور اس کے کام آئے گا. اور پورے ہفتے کے اس کے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں
وہ اللہ پاک صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے سورۃ کہف کی برکت سے، اور فتنوں سے بندے کو بچاتا ہے۔ لیکن آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو آنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی سب سے زیادہ شدید ابتلا وہ ان پر آتی ہے۔ کبھی ان کو دیکھو بچوں کو علیحدہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کو کہا، کبھی بیوی کو علیحدہ کرنے پہ، بچوں کو ذبح کرنے میں، کبھی چھوڑنے میں۔ آپ علیہ السلام دیکھو مکہ اپنا چھوڑا۔ تو آزمائش ہر بندے کی آتی ہے، یہ نہیں کہ بھئی اپنا نہیں، لیکن جو ہے جو رد عمل آپ اختیار کریں گے تو وہ آزمائش بھی آپ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گی، پھر جو ہے وہ فتنہ اور عذاب نہیں بنے گی۔ تو ابھی چند مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں اور پھر جو ہے اپنا دعا کر لیتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، جمعہ کا مبارک دن ہے، اس دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ اے مدینہ کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ تیرے عشاق و تیرے دیوانے اے جان ایمان سلام کہتے ہیں، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیری عبادت کرنے کے بھی، تیرا ذکر کرنے کے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور ان کا نام مبارک لینے کے قابل ہماری زبانیں نہیں۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام عبادات چھوٹی بڑی ساری زندگی کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر قبول نہ ہو سکی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اگر تو قبول فرما لے گا یا رب العالمین ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی، تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے خزانے بھر جائیں گے، ہماری زندگیاں خیرات سے بھر جائیں گی، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ یا ارحم الراحمین، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، اور ہمارے سوا تیرے کروڑوں اربوں ہم سے سب اچھے بندے ہیں یا رب العالمین۔ بندے تیرے بہت ہیں، عبادت گزار بھی ہے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء، لیکن تیرے سوا رب نہیں، ہم کسی اور در پہ نہیں جا سکتے۔ یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما، ہمیں ہماری مغفرت فرما، ہمیں شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہمارے والدین، خیش و اقارب، رشتہ داروں کی، تمام مسلمانوں کی، جنات ہوں انسان ہوں، سب کی بخشش فرما، جو وفات پا چکے ان کی بھی تمام حاجات کو یا ارحم الراحمین جائز کو ہماری پوری فرما، تمام مشکلات سے یا رب العالمین ہمیں نجات عطا فرما۔ اگر آزمائش آ جائے تو ہمیں اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ اگر آزمائش آ جائے تو آپ علیہ السلام کی پیروی میں ہمیں رد عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اس رستے سے بھٹکنے سے ہمیں بچا۔ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح حضرت تشریف لائے ہیں، اور بھی جو لوگ کر رہے ہیں یا ارحم الراحمین، ان لوگوں کا کام تو تھا پڑھانا بیٹھ کے، اور دوسروں کا کام تھا ان کی خدمت کرنا اور ان کے معاملات چلانا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دین کے لیے چلانے کے لیے بھی ان کو بھیک مانگنا پڑ رہی ہے، اور پڑھانا بھی خود ہوتا ہے یا ارحم الراحمین۔
ان اور دوسرے لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن کے اخلاص میں کمی ہے ان پر بھی فضل و رحم فرما یا ارحم الراحمین، فضل و کرم و احسان سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ حاضرین نے جو وقت دیا ہے ابھی یا رب اس میں برکت نصیب فرما، ان کے گھروں میں، ان کے بیوی بچوں میں، اولاد میں برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ وصلی اللہ علی النبی المی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں، آپ کو بتا دیں کہ میں نے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت کے دارالعلوم اور کالج کو وزٹ کیا ہے، خود دیکھا ہے، مسجد بن رہی ہے، اور ہے بھی یہاں لوگ بھی زیادہ گجرات کے ہیں اس علاقے میں یا میر پور اس علاقے کے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا شہر ہے، وہاں تو ہمارے شہر میں بہت زیادہ ضرورت ہے ایسی، یعنی بچوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی دین پڑھنا، اور کئی ماشاءاللہ بیٹیاں پڑھ کے پڑھا رہی ہیں، تو یہ تو آپ کا اپنا شہر ہے گجرات۔ جو گجرات کے ہیں جو نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، ہم خود پاکستان دورہ کیا ہے تو دیکھ کے آئے ہیں کہ یہ فی سبیل اللہ وہاں اپنا رات دن اپنا خدمت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جو ہو سکے اپنا ڈالیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ بھئی دین کی مدد و نصرت اپنا کرنا۔ ان لوگوں کا احسان سمجھے، ہمارے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، یہ رمضان آتا ہے چارٹی والے آ جاتے ہیں، فلاں آ جاتے ہیں، فروج۔ بات یہ ہے کہ ان کا احسان ہوتا ہے، جو پیسے ہمارے کہیں کبابوں پر اور پیزوں پر اور فلموں پر اور جوتوں پر لگنے تھے، یہ ان کے ذریعے وہ جنتوں تک اور آخرت میں ہمارے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ احسان تو اس وقت پتہ چلے گا بھئی یہی لوگ خیر خواہ تھے۔ اب جو ہے ان کو اللہ پاک یعنی برکت ہے، یہ مشکل کام، پیسے مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور علماء کے لیے یہ کئی لوگ تو ہیں، میں تو کہتا جن کو نہ دو وہ یہ ہیں، ان کو ہمارے لوگ دیتے ہیں، عامل بابا، جادو بابا، وہ فلانا بابا جو یہ عامل ستاروں والوں کو دیتے ہیں 500 پونڈ 70 پونڈ زائچہ بنانے کا، شیطانی عاملوں کو ٹونا ٹوٹکا کرانے کے لیے بھی اس پر جادو کر دو، اس کو کر دو، مجھ پر جادو ہوا ہے میرا علاج کرو، وہ کہتے ہیں میں جنات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ستارے بنوا رہے ہیں، اور ستاروں کا بھئی ستارے تمہاری تقدیر بنائیں گے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بنائے گی؟ ستاروں کو دیکھنے کی بجائے دیکھیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہو بھئی کیسے۔ تو ان لوگوں کی پیسے دینے کی بجائے جیب سے چوری عورتیں بھی دوسرے بھی چپ کر کے ان کو اپنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو کم از کم ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ خدمت دین کی کسی درجے میں کر رہے ہیں، یتیموں مسکینوں کی، اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کی، اور جزاک اللہ آپ نے ماشاءاللہ کافی وقت دیا، بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں جمعے کے بعد چلے جاتے ہیں، اللہ پاک آپ کے وقت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ابھی تھوڑی دیر بعد قبرستان میں جائیں گے، جن لوگوں کے پاس مزید وقت ہے وہاں 10-15 منٹ زیارت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے دعا، اور 1-2 حدیث ادھر بھی موت کے متعلقہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی شرکت کرے، ورنہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ جی۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔